جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں یا اس کا ماننے والا کوئی ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کو کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا۔ یہ قادیانی، جو غلام احمد قادیانی کے چیلے ہیں، ایک بات یاد رکھو، جتنے پیغمبر آئے بڑے خوبصورت آئے ہیں، مگر یہ آپ کا انڈین جھوٹا پیغمبر بدصورت، جی عجیب و غریب۔ ان کے جیب میں جو ہے پیشاب ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے ڈھیلے رکھ لیتے تھے، گڑ بہت اچھا دکھتا تھا ان کو تو دوسرے جیب میں گڑ کی ڈلیاں، کبھی بے خیالی میں گڑ کی ڈلی سے استنجا کر لیتے، اور کبھی گڑ سمجھتے ڈھیلا چوسے سے بیٹھے۔ ایک پیغمبر ہوتا ہے، اس کو پیغمبر بولتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ان پر زیادہ افسوس نہیں، ان کے ماننے والوں پر افسوس۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پہ جانے والے رسول، ان کے غلام ہونے کے بجائے انگریزوں کے پروردہ یہودیوں کی ناجائز اولاد اس کو ماننے لگے۔ یہ انگریزوں نے ان کو اٹھایا تھا، تو اسود انس سے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا۔ جانے کے بعد پوچھا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ پھر اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ایسے بھیرے بن گئے، سنے ہی نہیں، جواب تو دور کی بات۔ پھر پوچھا، پھر انہوں نے وہی کہا۔ پھر جب کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو تو پھر انجان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا دو۔ آگ میں جلایا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، آگ جل کر ختم ہو گئی، حضرت ابو مسلم خولانی باہر آ گئے۔ حیرت کی بات۔ آپ موبائل بند کر کے رکھیے، کون سے وزیر اعظم ہیں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بڑے احکامات جاری کرنا ہے؟ کوئی بیگم صاحب کو احکام دینا ہے تو پہلے ہی دیکھیے آنا۔ یہ موبائل بھی بڑی مصیبت ہے، رانگ نمبر چلتے چلتے رائٹ ہو جاتا۔ جی ہر بچے کے ہاتھ میں دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پوری دنیا کی سرپرستی کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، مسجدوں میں آئے، عیدگاہ میں آئے، اس کا حلق دبا کے آنا، آواز بھی نہیں نکال سکنا۔ تو غرض یہ کہ اس کو لوگوں نے کہا اس کو یہاں سے بڑھا دو، اگر تم اس کو رکھے تو تمہاری نبوت بھی ڈاواڈول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا چلے جاؤ بھائی، اب تمہارے کو نہ قید کرتا، نہ جلاتا، نہ مارتا۔ وہ سیدھا مسجد نبوی میں آئے، مدینہ شریف میں آئے، آ کر بیٹھے مسجد میں۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا نیا چہرہ ہے، کہا کیا ہے، کون ہو تم؟ کہا میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اسود انسی نے ایک مومن کو جلایا تھا مگر وہ جلا نہیں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار۔ جب انہوں نے دوبارہ کہا تو عرض کیا امیر المومنین، وہ یعنی ابھی امیر المومنین نہیں تھے، ابو بکر صدیق کا دور تھا۔ کہا کہ وہ یہی خاص ہے جس پر اللہ نے آگ کو پاک کر دیا۔ تو انہوں نے جو فرمایا کہ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا، آپ سلامت آ گئے۔ یہ بھی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ خیر، بادشاہ سے جھگڑا، نمرود اور سے لڑائی، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے خاندان سے لڑائی، یہ ہر ایک سے لڑائی اللہ کی محبت میں۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کر چلے گئے دوسرے مقام پر، وہاں آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی، 86 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی، بعض کہتے ہیں کہ 90 سال کی عمر تھی۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ نبوت کا کام تو بہت باقی ہے، قیامت تک کرنا ہے یہ کام۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلم والے بردبار بیٹے کی ان کو خوشخبری سنائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آپ بار بار دعا فرماتے تھے، اسماعیل اسماعیل اسماعیل، ایل کے معنی خدا، اسماعیل، اے اللہ میری فریاد سن، میری بات سن۔ اللہ تعالی نے آپ کی بات سنی اور آپ کی چھوٹی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرزند ارجمند پیدا کیا، تو آپ نے ان کا نام ہی رکھ دیا اسماعیل، یعنی اللہ نے فریاد سن لی، اللہ تعالی نے میری جو دعا ہے اس کو سن لیا۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرے تو ذرا تفصیل سے کرنا۔ ہم دعا کریں اللہ بیٹا ہونا، بیٹا ہوتا مگر باپ بن کے پیدا ہوتا، تو شرط لگانا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ سنو فاضل، خیرت مندوں کا ہے کہنا، رکھو تم یاد، جو دے اولاد لائق دے خدا، ورنہ نہ دے اولاد۔ اولاد وہ ہونا جو لائق ہو، نالائق اولاد رہی تو خاندان کی رسوائی، باپ کی پشیمانی اور پریشانی۔ تو غرض ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، کمال کیا ہے کہ بی بی سارہ جو آپ کی بڑی بیوی تھی ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت بی بی سارہ دعا کرتی تھی کہ اللہ اولاد دے، مگر نہیں ہوئی۔ اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو عورتوں کا تو حال ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ سب ہیں، نارنگی سامنے سے کھایا تو منہ میں پانی آتا ہے کبھی، مولانا ہے منہ میں پانی آیا، آپ مولانا ہو کہ منہ میں پانی لائے، ارے بھائی وہ تو فطرت ہے۔ تو ویسے ہی عورتوں کی بھی ایک فطرت ہے کہ اپنے سے دوسری عورت کو آگے بڑھنا نہیں پسند کرتی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بی بی صاحبہ کو بہت رنج ہوا، بڑی بیوی صاحبہ